बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 1 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि खैर व भलाई की बात करे या फिर खामोश रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक अभी कर दें दोस्तों, और मुकम्मल होने के बाद अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जब एक सऊदी शहरी जो अपने घर की छत पर जानवर ज़िबा कर रहा था, अचानक पड़ोस से एक शेर नमूदार हो गया जो कि उनकी घर की दीवार के ऐन ऊपर आकर बैठ गया और गुर्राने लगा। इस तमाम सूरत हाल के बाद पूरे अहले खाना काफ़ी परेशान हो गए। फौरी तौर पर दफ़ाए मदनी को कॉल के लिए बुलाया गया। दफ़ाए मदनी ने कहा कि पुलिस को कॉल किया जाए। पुलिस से बात की गई तो उन्होंने कहा बल्दिया से रब्ता किया जाए। फिल वक्त तमाम महकमे फौरी तौर पर मुतल्लिका जगह पर पहुंचे और इस शेर को काबू किया जो कि दूसरे पड़ोस से गोश्त की खुशबू सूंघते हुए ऊपर आ चढ़ा था। इस सिलसिले में याद रखें कि बल्दिया ने कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि आबादी में इस तरह के खूनख्वार जानवरों को रखते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जवाज़ात से मुसलसल ये सवाल कर रहे हैं कि उनके अकामे तजदीद 3 महीने के लिए आगे नहीं हुए। इस बारे में जवाज़ात ये कब करेगा? जवाज़ात ने इसके जवाब में तमाम गैर मुल्की अफराद को वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन गैर मुल्की अफराद के अकामे 3 इस्लामी महीने के लिहाज से तजदीद हो रहे हैं जो कि सऊदी अरब से बाहर अपनी छुट्टियां गुजारने गए थे और वो सऊदी अरब में नहीं आ पाए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो जाने की बिना पर। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं उनके अकामे ख़त्म हो गए हैं, तो ये अकामों की सहूलत उनके लिए नहीं है। उनके कफ़ील और कंपनियों पर लाजिम है कि अपने वर्कर्स के अकामे खुद तजदीद करवाएं। ये कुछ अहम अपडेट थी जो कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद में गलत फहमी है कि अगर वो सऊदी अरब में भी मौजूद हैं तो उन्हें 3 महीने की सहूलत ये मिल जाएगी। ऐसा कोई भी इलामिया सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उन गैर मुल्कियों को ये सहूलत दी गई है जो कि अपने मुल्क में इस वक्त गए थे, सऊदी अरब से बाहर अपने मुल्कों में मौजूद। सऊदी अरब में वबाई मर्ज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कंट्रोल में आ गया है। बहुत ज़्यादा मुतासर होने वाले मरीज़ भी अब सेहतियाब होना शुरू हो गए हैं। आप इस वीडियो में जो इस शख्स को देख रहे हैं ये इंतहाई निगहदाश्त के सेक्शन से सेहतियाब होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपने घर जा रहा है। सऊदी अरब में अब क्रिटिकल केसेस बहुत कम हैं। इक्का तुक्का जो है उनका भी बाकायदा इलाज जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात की बिना पर जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ करती है, सऊदी हुकूमत ने इंसानी बुनियाद पर फ्री में सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की हत्ता के गैर कानूनी अफराद का भी इलाज फ्री में ज़ाहिर करके इंसानियत और दीन इस्लाम के जो असल पैगाम है उस पर मुकम्मल अमल किया है, जिस पर तमाम गैर मुल्की अफराद खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। सऊदी महकमे पासपोर्ट यानी जवाज़ात के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि 7 इंतज़ामी फ़ैसले जारी कर दिए गए हैं जिसमें 170,000 रियाल जुर्माने और इसके अलावा 105 दिन की जेल मुख्तलिफ अफराद को की जाएगी। ये वो अफराद है जो कि गैर कानूनी तौर पर इस साल हज करवाने या करने में पकड़े गए हैं। 20 खिलाफ वर्जियाँ इन अफराद के खिलाफ की गई हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अफराद जिनकी तादाद 1700 के करीब बनती है, इन्हें मुख्तलिफ गाड़ियों के ज़रिए मक्कातुल मुकर्रमा मुशार मुक़द्दसा पहुँचाने की कोशिश की। इन तमाम गाड़ियों को ज़ब्त किया गया है और इन तमाम अफराद के खिलाफ भारी जुर्माने कर दिए गए हैं। गैर मुल्की अफराद सज़ा और जुर्माना मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्कों में डिपोर्ट किए जाएंगे, जिसके बाद वो सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते हैं।
مکۃ المکرمہ اور جدہ کی پولیس نے بتایا ہے کہ 18 سے زائد گاڑیوں کو حراست میں لیا گیا ہے، جو کہ مکۃ المکرمہ سے 76 سے زائد مختلف جانور جو کہ ذبح کیے گئے تھے، ان کے سر اور دیگر اعضاء وہ لے کر جا رہے تھے، جس کا معیار انتہائی خراب تھا۔ اس سلسلے میں ان گاڑیوں میں تمام کا تمام گوشت پکڑ لیا گیا ہے اور بلدیہ نے اسے ضائع کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، غیر قانونی طور پر اکثر لوگ یا غیر قانونی طریقے سے گوشت کی آمد و رفت ایک جگہ سے دوسری جگہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بلدیہ اور پولیس کے اہلکار چوکس ہیں۔ ایسے تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ریاض میں صدرن روڈ پر پبلک ٹرانسپورٹ سیپکو کی بس کو حادثہ ہوا ہے، جس میں 15 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ 2 افراد جاں بحق بھی ہو گئے ہیں۔ ریاض ریجن میں ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہری نے آپریشن روم سے رابطہ کر کے بتایا کہ سیپکو کی بس اور 4 گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی 13 امدادی ٹیمیں 8 منٹ کے اندر جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ فیلڈ افسران بھی حادثے کی جگہ پر موجود تھے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 2 مسافر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ 15 زخمی ہیں۔ ان میں سے 2 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ تمام زخمیوں کو کنگ خالد تعلیمی ہاسپٹل اور ہوتا صدیر ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے۔ ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا کہ گاڑیوں اور بس میں تصادم لاپرواہی کی وجہ سے ہوا۔ عید الاضحیٰ کی وجہ سے ان دنوں شہروں کو جوڑنے والی شہروں پر کافی زیادہ رش دیکھا جا رہا ہے۔ ترجمان نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ جائے وقوع پر امدادی عمل کیے جانے والی گاڑیوں اور مریضوں ایمبولینسوں کا تعاقب نہ کریں۔ ایمبولینسوں اور امدادی گاڑیوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر راستہ چھوڑیں تاکہ جلد متاثرین کی مدد کی جا سکے۔ جوازات سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 3 اہم سوالات بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں، جو کہ میں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال کہ انٹرنیشنل فلائٹس کب کھلیں گی؟ دوسرا سوال کہ وہ غیر ملکی جو اپنے ملکوں میں گئے ہیں ان کے ویزے اور اقاموں کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے؟ چوتھا وہ سوال کہ جن کے نئے ویزے لگ چکے ہیں اور انہوں نے ابھی وہ استعمال نہیں کیے تھے، انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو گئیں، اب ان کا کیا ہوگا؟ ان 3 اہم سوالوں کو میرے چینل پر بھی آپ تمام بھائی جو کہ پریشان ہیں، اپنے ملکوں میں گئے ہیں یا سعودی عرب میں ابھی موجود ہیں اور اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد جن کے ویزے لگ گئے تھے، ایجنٹوں کو انہوں نے پیمنٹ دے دی، ایجنٹ اب ان کے ویزوں کی پیمنٹ بھی واپس نہیں کر رہے اور ان کے ویزوں کی میعاد ختم ہونے والی ہے، وہ تمام لوگ پریشان ہیں اور میں آپ کی پریشانیوں کو سمجھ بھی رہا ہوں۔ یاد رکھیں، جوازات نے وزٹ ویزے اور اقامے ان تمام غیر ملکی افراد کے ایکسٹینڈ کر دیے ہیں جو کہ اپنے ملکوں میں آلریڈی گئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کا نہیں ہوا تو تھوڑا صبر کریں، انشاءاللہ آپ کا بھی وہ تمام کا تمام مراحل سٹیپ بائی سٹیپ عربی مہینے کے لحاظ سے یعنی اسلامک منتھ کے لحاظ سے ایکسٹینڈ آگے بڑھ جائے گا۔ اور وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے ابھی ویزے لگ چکے ہیں اور انہوں نے سعودی عرب کا سفر نہیں کیا یعنی وہ اقامہ ہولڈر نہیں ہیں، ان تمام لوگوں کا اگلے مرحلے میں نمبر آئے گا۔ سب سے پہلی فرصت میں سعودی حکومت ان غیر ملکی افراد کو لانے کو ترجیح دے گی جن کے پاس اقامہ ہیں یعنی سعودی عرب میں آلریڈی وہ رجسٹرڈ ہیں، ان کو پہلی فرصت میں لایا جائے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ پریشان نہ ہوں۔ سعودی حکومت نے جب اعلامیہ جاری کر دیا ہے تو اس کا مطلب آپ تمام لوگ اب بس تیاری پکڑیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں سعودی حکومت اگلے کچھ دنوں میں جیسی کوئی لائحہ عمل اختیار کرتی ہے کہ کب اسے سٹارٹ کیا جائے گا، تمام کے تمام مراحل روزانہ کی بنیاد پر جو اپڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ سے شیئر کی جاتی ہے، اور تمام لوگوں کو سعودی عرب میں آنے کی کن کنڈیشن کی بنا پر اجازت دی جائے گی اس کا اعلامیے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوستو، دین اسلام میں عورت کو جو عزت اور اہمیت دی گئی ہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں کسی بھی طور پر نہیں دی گئی ہے۔ اس کی زندہ مثال اس سال حج کے دوران بھی سامنے آئی ہے، جب طواف کے لیے مخصوص جو دائرے بنائے گئے تھے تو خواتین کے لیے حرم مکی میں سب سے قریب خانہ کعبہ کے چاروں طرف
جو پہلا اور دوسرا دائرہ تھا وہ خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا تاکہ انہیں آرام اور سکون کے ساتھ چھوٹے دائروں میں طواف کی سعادت حاصل ہو سکے۔ اس سلسلے میں دین اسلام خواتین کی عزت کرنے اور انہیں بلند مرتبہ دینے کی توفیق کرتا ہے۔ خواتین میں سب سے بلند مرتبہ دین اسلام میں ماں کا ہے۔ سعودی حکومت نے دین اسلام کے تمام تر پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے خواتین کے لیے مطاف میں جو نشانات لگائے تھے اس میں خواتین کے لیے آسانیاں پیدا کیں جو کہ سعودی حکومت کے اسلامی شعور کو بہترین طریقے سے ظاہر کرتی ہیں، جس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں دین اسلام میں خواتین کو جو مقام دیا گیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں، اس لیے بہت ساری خواتین صرف اور صرف اپنے حقوق کو نہ جانتے ہوئے بہت غلط راستے بھی اختیار کر لیتی ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت تمام مردوں کو اور خواتین کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، عید الاضحیٰ کے خوشی کا موقع بھی ہے۔ آج ذرا ٹاپک سے ہٹ کر یہ ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ایک غیر ملکی شخص جیسے ہی ایئرپورٹ پر آتا ہے تو جیسے ہی اسے ٹیسٹ کرونا کے لیے ایک ڈیوائس اس کے آگے کی جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے نے شاید پستول تان لی۔ اس تمام صورتحال کے بعد وہ ہینڈز اپ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک بڑی دلچسپ سعودی محکمہ موسمیات نے ہفتے کو موسم کے بارے میں بتایا ہے کہ کچھ علاقوں میں تیز آندھی آئے گی اور اس کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ رفح کے علاقے میں 50 ڈگری ٹیمپریچر جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ مزید محکمہ موسمیات نے بتایا کہ مملکت کے مختلف ایریاز میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور دھول اور مٹی کے بڑے طوفان بھی آئیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ نجران، جازان، عسیر، البیہ، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے پہاڑی علاقے اس میں شامل ہیں اور دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔